جی السلام علیکم دوستوں، شفیق خان عرض کر رہا ہوں یو ایس سے۔ آپ تمام دوست احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح کے سیاسی پارٹیوں کے بارے میں میں تھوڑا بہت بیان کرتا رہتا ہوں، تو آج بڑی پارٹیوں کے بارے میں تو بات ہو گئی ہے۔ اب جو یہ چھوٹا موٹا کچرا رہ گیا ہے، ان کے بارے میں بھی تھوڑا بہت عوام کو بتانا ضروری ہے، جس میں سے ANP عوامی نیشنل پارٹی، غفار خان، عبدالولی خان اور پھر ان کے بیٹے اسفندیار ولی خان، اور اب آگے اور بھی کافی کچرا آیا ہوا ہے۔ لہٰذا ان سب کے بارے میں بھی کہتا چلوں کہ یہ ہمارے KP کے قوم پرست سیاسی پارٹی ہے۔ سیاسی پارٹی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اب یہ چوتھی نسل جو ہے وہ اسے لیڈ کر رہی ہے، اور ایک ہی خاندان میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اپنے ہی ایک ہی ترازو کے سارے اٹے بٹے ہیں یہ، اور انہوں نے بھی یہاں پہ بغاوتیں بھی کیں، لوگوں کی خدمت انہوں نے کم کی، تقسیم در تقسیم کرتے رہے، اور اس بیچاری اس قوم کو، خاص کر پختون قوم جو بالکل زیادہ تر یہ لوگ سیدھے سادے اور شریف لوگ، جا کے ان کو بہکانا، ان کے بڑوں سے لے کر نیچے تک یہ پوری تاریخ ہے۔ اور جب ان سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہمارا اپنے بھی تعلق KPK سے ہے، اسی قوم سے ہے، مگر یہ کہ کبھی ہم ان کے جال میں نہیں آیا، نہ ان کی باتوں میں پھنسیں، اور یہ ان معصوم لوگوں پہ بڑے عرصے سے ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کسی وقت میں ان کے لیے لوگ کھڑے بھی ہوئے، کراچی میں بھی انہیں کافی پذیرائی ملی، مگر وہ عصبیت کا نعرہ ان کے اندر بھی خوب زوروں سے، مطلب انہوں نے خوب زور لگایا، عصبیت ان کے اندر بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ یاد رکھیں، جو پارٹیاں عصبیت اور لسانیت کا نعرہ لگاتی ہیں، وہ کبھی بھی عوام میں اتنی مقبول نہیں ہوتی، اور انہیں وہ پوزیشن نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ تو ان میں سب سے زیادہ جو یہ پشتو کی بات، قوم پرستی کی، لینگویج کی، اور خود مختاری کی، اور پتہ نہیں اپنی مٹی اپنا اختیار، اور پتہ نہیں کتنی بکواس، یہ سب خرافات انہوں نے خوب کوشش کی اپنے پچھلے یہ 70-80 سالوں میں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، مگر ملا انہیں کچھ بھی نہیں، اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ملے گا، زور لگا کے دیکھ لیں۔ اور اس بار بھی سینٹ الیکشن میں یہ جہاں سے ان کو کچھ ملتا ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ PDM میں بھی نظر آ رہے ہیں، یہ دوسری طرف بھی نظر آتے ہیں، یہ کبھی PP کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مفاد پرست ٹولے ہوتے ہیں، جہاں انہیں کچھ ہڈی وڈی ملتی ہے اس سے یہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اور ان کی طرح چھوٹی چھوٹی اور بھی ہیں، وہ محمود اچکزئی صاحب ہیں، ان کا بھی یہی ہے، حکومت کے اندر بھی مزے لے رہے ہوتے ہیں، باہر بھی۔ اسی طرح ANP کو بھی کتنی بار حکومت بھی ملی اپنے صوبے میں، اور پھر ایسا وقت آیا کہ سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی انہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح سر، انہیں جو لوگ فالو کرتے ہیں، جو لوگ ووٹ دیتے ہیں، وہ بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کن کو سپورٹ کرتے ہو یار۔ کیا اس خاندان نے یہی کیا کہ تمہارے اندر جو عصبیت کا زہر جو بھرا ہوا ہے، تو آپ کے کارکنوں سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں یہاں بھی اور پاکستان میں بھی۔ جب دیکھو ان کے منہ سے یہ نکلتا ہے، وہی MKM کی طرح وہ مہاجر پن، وہی پٹھان پن، اور اس طرح پنجاب کے اندر بھی ایک دو ہیں، ان کے اندر بھی یہی گند بھرا ہوتا ہے، لسانیت۔ یہ سب سے زیادہ اس چیز کی ہم مخالفت کرتے ہیں، یہ منع ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب بکواس یہ لوگ اپنے تک رکھیں، تو کچھ بھی کر لیں، یہ الٹا بھی لٹک جائے نا، تو سب چند بگوڑوں کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور خیر، اب تو لوگوں کو کافی انفارمیشن مل چکی ہے، اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہمارا ان سے کوئی ذاتی، ان سے کوئی مفاد نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ رہے گا ان پارٹیوں سے، مگر ہے کہ عوام کو جگانا میرا کام ہے۔ ان کے ساتھ میں انٹریکشن کرتا رہوں گا، رابطے میں رہوں گا،
جہاں تک ہوگا یہ میں ایسا خیر کا کام سمجھتا ہوں. آپ سے بھی درخواست ہے کہ ان پارٹیوں کا اٹا چٹا کھول کے رکھیں عوام کے سامنے, عوام کو جگائیں, عوام اٹھے, عوام بھی سنیں, اٹھے. ہم ہمیشہ کوشش کریں کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوں ملنے جلنے والے, اور اگر وہ غلط راہوں پہ ہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں, خدا را کوشش کریں کہ لوگوں کو بچائیں غلط راہوں سے. کسی بھی غلط ایکٹیویٹی میں ہوں اس سے انہیں روکیں, سیدھے راستے کی بات کریں, ہیلپ کریں, کوشش کریں, ساتھ دیں لوگوں کا. اسی طرح NP کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے یہاں ایک دو اور بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں. پنجاب میں آپ آ جائیں, وہاں بھی وہ یہی حالات ہیں, چھوٹے موٹے گروپ بنے ہوئے ہیں. خاص کر یہ کاف لیگ کے بارے میں تو بات کیا کرنی. یہ تو وہ جنرل مشرف ایک ایسا گندا خمیر, ایسی گندی چیز بنا کے چلا گیا تھا جو پتہ نہیں اب کب تک چلے گا. یہ بھی کوئی بیوروکریسی کی بی ٹیم ہے جس کے پلڑے میں حکومتیں ڈالنی ہوتی ہے, اور چودھری شجاعت وغیرہ کو چودھریوں کے حوالے کیے ہوا ہے, ان کی سربراہی ان کو دی ہوئی ہے. اور نیچے یہ کچرا جو ہے کبھی PTI کو دے دیا جاتا ہے, تو کبھی یہ سینٹ کے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا تھا, کبھی PP کے حوالے کر دیا جاتا ہے, کبھی نون کے حوالے کر دیا جائے گا. تو یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا. تو پنجاب میں ان کی اکثریت ہے, اچھا ان کا ریٹ لگتا ہے. یہ فواد چودھری, یہ اعظم خان سواتی, یہ آپ کو ڈاکٹر فردوس عاشق اوان, اور پھر چل یہ کافی ہیں جو یہ کاف لیگ کے لوٹے ہیں, یہ قاتل لیگ کے. ان کا کام بس یہی ہے کہ جو ان کو اوپر سے کہا جاتا ہے اس پہ یہ عمل کرتے ہیں. ان کا بھی بہت بڑا انجام ہوگا, ہے آلریڈی ان کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں. سکون نہیں ہے ان کی زندگی میں, چین نہیں ہے, نہ کہیں ملے گا. اور یہ بھی شوکت عزیز کی طرح کہیں سے آگے ان کا بس پھر پتہ نہیں چلتا کہاں جاتے ہیں یہ سارے. اور اس طرح سندھ میں آ جائے, وہاں بھی اس طرح کانفرنس پارٹی ہیں. ہمارے وقت میں وہ GS سندھ ہوا کرتی تھی, GM سید کی, اور چھوٹا موٹا کچرا اور بھی ہے وہاں پہ. کچھ دینی جماعتیں بھی ہیں. ہمارے یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب, جمیعت علماء اسلام, سین گروپ, فے گروپ, اور چھوٹے موٹے گروپ اور بھی ہیں ایسے. مولانا صاحب کے بارے میں زیادہ کیا کہوں گا, بہت بڑی ہسٹری ان کے والد صاحب کی. ان کے والد صاحب جناب مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام, بہت بڑے کارنامے پاکستان کے لیے. اور آگے سے ان کا بھی ماشاءاللہ بڑا تکڑا ووٹ ہے پورے پاکستان میں. مدارس کا ماشاءاللہ پورا ان کا نیٹ ورک ہے, اور کافی اچھے کام بھی انہوں نے کیے میں اپنا پاسٹ میں. اور کافی جگہ یہ بھی مختلف پارٹیوں کا ساتھ انہوں نے دیا ہے. PP کا ساتھ بھی انہوں نے دیا, کسی وقت میں محترمہ کے ساتھ بھی تھے, اور مسلم لیگ کا تو اکثر ساتھ دیتے رہتے ہیں یہ. اور جہاں سے ان کے بھی اپنے مفاد ہیں, بغیر مفاد کے یہ بھی کہیں نہیں چلتے. اور اکثریت بھی ان کی اچھی خاصی ہے, نظم و ضبط بھی ہیں. اور دینی پارٹی ہونے کی وجہ سے ہم ان کے لیے نرم گوشے اس لیے رکھتے ہیں کہ ایز اے مسلمان ہمارا فرض ہے کہ علماء کی قدر کرنا, اور سر آنکھوں پہ ان کے لیے. مگر غلط کام جہاں بھی نظر آئے گا وہ دینی پارٹی ہوگی یا دنیاوی ہوگی, اس کی خیر نہیں ہوگی. اور ان کے کارکن بھی آنکھیں کھول کے جو بھی فیصلہ کریں, ان کی لیڈرشپ جو فیصلہ کرے اچھے فیصلے کریں, کیونکہ دیندار ہونے کی وجہ سے لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے ان کے بارے میں, یہاں یہ کہتا چلوں, دینی پارٹیوں کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں کچھ چیزیں کم کہہ گیا تھا. دینی پارٹیوں کے بارے میں یہ بڑا ہے کہ الحمدللہ اس وقت آپ کو کہیں پر بھی کوئی بھی دینی جماعت کا کوئی کارکن, کوئی لیڈر آپ کو جیل میں بند نظر نہیں آئے گا, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, جمیعت علماء اسلام ہو, علامہ رضوی صاحب. ان کی جتنے بھی کارکن ہیں, جتنے بھی ان کے لیڈر ہیں, نمائندے ہیں, وہ کسی کرپشن میں انوالو نہیں ہیں, کوئی اس وقت بند نہیں ہے, کسی کے اوپر کورٹ میں کیس نہیں چل رہا. یہی پروف ہے, یہی ڈفرینٹ ہے دینی جماعتوں میں اور ان سیکولر جماعتوں میں. کہ آپ دیکھ لیں اس وقت PP کے, نون کے, PTI کے, اور باقی بھی جو چھوٹا موٹا کچرا ہے, ان کو جب وزارتیں ملی ہیں, آپ ان کے کرپشن کے کیسز دیکھ لیں. ان کے لوگ بند ہیں, ان پہ کیسز چل رہے ہیں, ان کی ہیرنگیں ہو رہی ہوتی ہیں, نیب نے ہاتھ ڈالے ہوتے ہیں. مگر دینی جماعتوں کا, جیسے جماعت اسلامی سب سے ماشاءاللہ ان کے اوپر ابھی بھی کوئی کارکن ان کا بند نہیں ہے, کوئی لیڈر ان کا بند نہیں ہے, کوئی کرپشن کا ان کے اوپر ایسا کوئی چارجز نہیں ہے جو چل رہے ہوں, یا ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ نیب کے چکر لگا رہی ہوں. یہی حال دوسری اسلامی پارٹیوں کا ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, تبھی میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ کسی نہ کسی حد تک ماشاءاللہ یہ ملک و قوم
کی خدمت کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ان میں غیرت ایمان نظر آتا ہے. یہ دوسرے بغیرتوں میں کچھ نظر نہیں آتا جن کا ہم نے ساتھ نہیں دینا. مسلمان کبھی بغیرت کا ساتھ نہیں دے سکتا. مسلمان ہمیشہ غیرت مند کا ساتھ دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو غیرت مند ہوں, ایمان والے ہوں, درد دل رکھتے ہوں. بس میرا یہی میسج یہی ہے, ہمیں اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہمیں نہیں چاہیے ایسی زندگی, ہمیں ایسا ملک نہیں چاہیے, ہمیں ایسے لیڈر نہیں چاہیے جو بکتے ہوں, جو تھوڑی سی چیزوں میں بک جاتے ہیں, جو جا کے ویسٹ کے سامنے, غیروں کے سامنے سر جھکاتے ہوں اور دعویٰ کرتے ہوں ریاست مدینہ کا اور اسلام کا اور پاکستان کا. نہیں, ہم وہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی سمجھ دے, آپ لوگوں کو بھی. اپنا خاص خیال کیجیے گا. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے میسج کے ساتھ. اللہ حافظ.